میری کہانی میری زبانی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی دل کو بے چین کر دینے والی تھی۔ میں اور حورب ایک دوست کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا اور راستے پہ صرف جنگل کے درخت ہی ہمارے ساتھ سفر کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گاڑی اچانک ایک عجیب سی آواز کے ساتھ رک گئی۔ حورب نے کہا، گاڑی کا انجن گرم ہو گیا ہے، شاید تھوڑا وقت لگے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو راستے کے بیچ ایک پرانی مسجد نظر آئی۔ وہ مسجد عجیب لگ رہی تھی، جیسے وہاں وقت رک گیا ہو۔ تبھی ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی، جو سیدھا اس مسجد کے اندر سے آ رہی تھی۔ حورب، تم نے سنا؟ میں نے پوچھا۔ لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حورب نے جواب دیا۔ حورب کو ایک دھیمی سی خوفناک آواز سنائی دی۔ آیا ہے، وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ ہم دونوں ڈر کے باوجود مسجد کے اندر چلے گئے۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا میں عجیب سی سرد لہر تھی۔ ایک کونے میں ایک پرانی کتاب رکھی تھی جو چمک رہی تھی۔ حورب اور میں جب وہ کتاب پڑھنے لگے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مسجد ایک پرانی کہانی کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پہلے یہ مسجد ایک قتل گاہ تھی، جہاں لوگ اپنے پاپوں کے بدلے میں زندہ دفن کیے جاتے تھے۔ وہاں کے مقامی لوگ کہتے تھے کہ ان قاتلوں کے بدلے میں سایہ ہر اس شخص کا انتظار کرتا ہے جو اس مسجد میں قدم رکھتا ہے۔ سایہ اس انسان کی روح لے کر اس مسجد کے اندر قید کر لیتا ہے۔ کتاب کے آخر پہ لکھا تھا، تم دونوں کا انتظار تھا۔ ایک زور کی چیخ گونج اٹھی۔ میں اور حورب پیچھے مڑے تو ایک لڑکی کا سایہ ہمیں نظر آیا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور اس کی آنکھیں سیدھا میری طرف تھی۔ وہ چیخ کر بولی، یہ مسجد ایک عظیم گناہ کا مرکز تھی۔ مجھے اور میری ماں کو یہاں کے لوگوں نے زندہ جلا دیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر شیطان کا سایہ ہے۔ مجھے انصاف نہیں ملا اور تب سے یہ جگہ میری قید بن چکی ہے۔ ہر اس انسان کا انتظار کرتی ہوں جو میری کہانی سن سکے۔ تم دونوں کا نام لکھا جا چکا ہے۔ حورب نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کیوں ہمیں تکلیف دینا چاہتی ہو؟ سایہ بولا، مجھے انسانوں نے یہاں قید کیا تھا۔ ہر سال ایک نئی روح کا انتظار ہوتا ہے جو مجھے اس عذاب سے نجات دے سکے۔ تم دونوں ہی وہ دو روحیں ہو۔ حورب نے جب کتاب کا صفحہ الٹایا تو اسے ایک دعا لکھی ہوئی ملی۔ اس نے وہ دعا زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، مسجد جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، روشنی پھیلنے لگی اور تیز ہونے لگی، اور لڑکی کا سایہ گرتا گیا۔ آخر میں وہ سایہ ایک زور کی چیخ کے ساتھ ہوا میں گھل گیا۔ مسجد کے باہر بھاگ کر نکلے اور بھاگنے لگے۔ جب راستے پر نظر ڈالی تو وہ مسجد غائب ہو چکی تھی، جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو کہ میرے قاتل تلاش کرو۔ شاید اس نے ہی وہ دعا وہاں رکھی ہو۔ وہی صرف کیوں بچے؟ یہ راز وہ راز ہے جو وہ جان نہ پائے۔ مگر اب بھی جب رات کے اندھیرے میں چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مسجد کہیں نہ کہیں اپنے اگلے مہمان کا انتظار کر رہی ہے۔